آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور ازواج مطہرات کا درجہ بتایا ہے، آگے پھر جنگ کا ذکر ہے آیت نمبر 9 میں کہ اے ایمان والو یاد کرو اللہ کے احسان کو جو اس نے کیا، لشکر تم پر چڑھائے تھے، اور منافقین کیا کیا جملے کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے وعدے کیے تھے ایران فتح ہوگا، روم فتح ہوگا، یمن فتح ہوگا، اور یہاں تو ضرورت کے لیے ہم نہیں جا سکتے، واش روم کو نہیں جا سکتے۔ یہ دلوں کا یہ امتحان کو پہچانتے نہیں اور امتحان دینا نہیں چاہتے، ان کو بس ہر چیز میٹھا میٹھا ہپ ہپ چاہیے، سکون سے آرام سے چاہیے، تھوڑی تکلیف برداشت کر کے قربانی۔ حالانکہ یہ دیکھ رہے ہیں ان کے مقابلے میں دشمن سینکڑوں میل دور سے سفر کر کے آئے ہیں۔ قریش مکہ 450 کلومیٹر کا سفر، اب خیبر والے تو 600 میٹر کا سفر کر کے آئے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آئے ہیں، جان لگا، کھیتی باڑی نہیں ہے، کاروبار نہیں ہو رہا، بزنس نہیں کر سک رہے ہیں، صرف اسلام کو مٹانے کے لیے الائیڈ فورسز آئی ہوئی ہیں۔ اور اگر یہ مسلمان تھے تو پھر ان کو قربانی دینی چاہیے تھی نا، اور اگر آج ہم مسلمان ہیں تو ہم کو قربانی دینی چاہیے۔ ہم میں سے کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ دوسرا قربانی دے، میں محفوظ رہوں، میرے بال بچے، میرا گھر بار، میرا کاروبار، اس میں نقصان نہ ہو۔ ذرا نقصان ہو جائے، چند دن مال نہ بکے، رونا پلانا چیخنا چلانا شروع ہو جائے۔ آخر ایک گروہ نے کہنا شروع کیا کہ بھائی اے یثرب والو، تمہارے لیے ٹھہرنے کا موقع نہیں ہے، اور کوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کر کے ہمارے گھر خطرے میں۔ اللہ فرمایا حالانکہ ان کے گھر خطرے میں نہیں، وما ہی بعورہ، ان کے گھر خطرے میں نہیں تھے، ان یریدون الا فرارا، یہ بھاگنا چاہتے تھے وہاں، اور اگر یہ جاتے کسی جگہ بیٹھ جاتے تو وہاں سے بیٹھ کے تمہارے حالات پوچھتے، اور وہاں سے بھی یہ فتنہ بازی ہی کرتے۔ حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا یہ پیٹ نہ پھیریں گے، لیکن پھر یہ بزدلی کر رہے ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم موت سے یا قتل سے بھاگو، یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ موت آنی ہے، ایک دن بستر پہ لیٹے رہو، ماں کے گود میں تمہارا سر ہو، بیوی بھائی باپ عزیزہ قریب بیٹے تمہارے اطراف میں کھڑے ہوں، موت کا فرشتہ آ کر تمہیں لے جائے گا اور کوئی بچ کے نہیں جا سکتا۔ اور یہ سمجھ رہے تھے منافقین کہ یہ اتنی بڑی فوج اب آ کر یہ مسلمانوں کو ختم کر کے جائے گی، یہ تو یہاں سے بغیر کامیابی کے نہیں جائیں گے۔ اور کیا ہوا نتیجتاً دیکھ لیا تم نے۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک کے لیے فرما رہا ہے، اگر اے ایمان والو تمہارے لیے کوئی دنیا میں ہستی پوری زندگی کے معاملات میں نمونہ ہے تو وہ صرف تمہارے رسول کی زندگی، اس کے علاوہ ہر کسی کی شخصیت پر سوال ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، سوائے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ مثال صرف ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، 5 وقت کی نمازوں میں نہیں، سال کے روزوں میں نہیں، سال میں ایک بار چند منٹ میں زکوٰۃ دے کر نہیں، یا سال میں زندگی میں ایک بار حج کر کے نہیں، 24 گھنٹوں میں زبان اللہ کے ذکر سے تر کر رہنی چاہیے، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ان معاملات۔ اور جب ایمان والوں نے واقعتاً دشمنوں کی اس عظیم الشان فوج کو دیکھا تو ان کا ایمان اور وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، ان کے ایمان میں اور اللہ کے راستے میں خود سپردگی نے اس میں اضافہ کیا۔ ان لوگوں پھر انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ھذا ما وعدنا اللہ رسولہ و صدق اللہ رسولہ، کیا یہ وہی چیز نہیں ہے کہ اسلام؟ دیکھیے یاد کیجئے مکہ مکرمہ میں 12واں سال حج کا موقع ہے، ایام تشریق چل رہے ہیں، 75 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، ہم آج سے ایک اللہ کو مانیں گے، آپ کو تمام نبیوں کو، اور آپ کو خاتم النبیین مانیں گے، آخرت کو مانیں گے، آپ ہمارے پاس ہجرت کر کے تشریف لائیے۔ اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں، ان کے اپنے لوگ انہیں ڈرا رہے ہیں کہ دیکھو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے جان، مال، اولاد، تمہارے اشراف، ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی. تمہاری زندگیاں جا سکتی ہیں، بچے یتیم ہوں گے، عورتیں بیوائیں ہوں گی، کھیتی باڑیاں اجڑ جائیں گی. اگر تم بیعت کرنا چاہو تو یہ تمام نقصانات کے لیے تیار رہو. اور وہ اس وقت تیار تھے. اب جب ان فوجوں کو دیکھا تو ہاں یہی تو اللہ رسول نے ہم سے مطالبہ کیا تھا کہ ایسے موقع پر استقامت کے ساتھ جمے رہو، اللہ کی مدد آئے گی. اور اللہ کی مدد آ گئی. پھر اللہ فرما رہا ہے مومنوں میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا پورا کر لیا، شہادت حاصل کر لی، جنگ احد میں شہادتیں ہوئیں. اور کچھ ابھی اپنے وعدے کے منتظر ہیں، انہوں نے اپنے قول میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے. اور پھر اہل کتاب میں جن لوگوں نے حملہ واروں کا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ نے گڑیوں سے اتارا اور دلوں میں ایسا روب ڈالا کہ ایک گروہ کو قید کر رہے ہو، دوسرے کو تم قتل کر رہے ہو. دیکھیے 600 سے 800 نوجوان یہودیوں کے مارے گئے. نوجوان کیا بالغ تھے، جس میں 40-50 سال کے بھی لوگ تھے، لیکن بہرحال مشہور کر دیا کہ سارے نوجوان تھے، مان لیا. ہم جنگی واقعات کے ضمن میں سن چکے ہیں. یہ فیصلہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، نہ حضرت سعد کا اپنا ذاتی تھا. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس کے بہت بڑے سردار، جن کا انتقال اس کے فوری بعد ہوا. اس بنو قریظہ کے جنگ کے بعد میں انتقال ہوا. آپ جان کر تعجب کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسد مبارک کو جس گود میں لیے بیٹھے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ سعد کے جنازے کو فرشتے ساتھ دے رہے ہیں، آندھا دے رہے ہیں. اور سعد کی موت سے اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا. کیسے عظیم صحابی تھے، اندازہ لگائی. تو یہ ان کا بھی فیصلہ ذاتی نہیں تھا، بلکہ یہ تورات کا فیصلہ تھا. آج بھی تورات میں ہے، جب تم کسی بستی پر حملہ کرو، وہ بستی والے جنگ کے لیے تیار ہوں، اور پھر اگر وہ ہار جائیں تو پھر ان کے تمام بالغ مردوں کو قتل کیا جائے گا. بوڑھوں، عورتوں، بچوں کو قیدی بنا کر مال کو تقسیم کر دیا، مال غنیمت سمجھ کر. تم نے یہ کیا. اچھا، اسی زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیویاں ہیں. کھانے پینے کا رسول اللہ علیہ وسلم کا معاشی کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی آمدنی نہیں ہے. جس دن سے نبوت شروع ہوئی آپ نے تجارت چھوڑ دی. جو کچھ حضرت خدیجہ کے پاس تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا. کہ آپ نے دیکھا حضرت خدیجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 50 سال کی تھی، 10واں نبوت کا سال تھا، حضرت خدیجہ کا انتقال ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ سواری لے کر اس پر بیٹھ کر آپ طائف کو جاتے تبلیغ کے لیے. پیدل جانا پڑا تھا آپ کو. اب اس سے اندازہ لگائی. اب اس کے بعد میں ایک کے بعد دیگرے آپ کے نکاح ہو رہے ہیں. اب اس وقت آپ کی 4 ازواج مطہرات، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ. 4 ازواج مطہرات ہیں. اور اللہ تعالیٰ اب حکم دے رہا ہے کہ آپ حضرت زینب سے شادی کریں. اس بارے میں آئے گا بات. اب یہاں پر اب یہ بیویوں کا مطالبہ ہے کہ بہت ہی تنگی میں کئی دن گھر میں چولہا نہیں جلتا. کوئی پکانے کا سامان، اناج غلہ ایسا نہیں ہوتا جس کے پکانے کے لیے آگ گھر میں جلتی. تو پھر کیا کھائیں؟ کھجور ہے، ستو بنا ہوا ہے، پانی میں ڈالو گھول کے پی جاؤ، یا ستو کھا لو پانی پی لو. بات ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اب بیویوں نے کچھ مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا، یا ایھا النبی کل ازواجک. آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج سے، بیویوں سے کہہ دیے اگر تمہیں دنیا کی زندگی اور زینت چاہیے، آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں. اگر تم کو اللہ، رسول اور آخرت چاہیے تو تم میں جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بہترین اجر رکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت عائشہ کو بلایا اور کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اب تم کیا چاہتی ہو؟ میں تمہیں کچھ دے دلا کر رخصت کر دوں، یا پھر تم ہمارے ساتھ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو اور یہ تکالیف جو مشکلات ہیں بڑھا جا کر اپنے والدین سے مشورہ کرو. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اس میں والدین سے مشورہ کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں اللہ اور رسول اور آخرت کو پسند کرتی ہوں. تو وہاں بیویوں کا الحمدللہ یہی جواب آیا. لیکن اللہ نے حکم دے دیا تھا اگر وہ کچھ چاہتی ہے تو کچھ دے دلا کر انہیں رخصت کر دیا. چونکہ بیویوں کی بات آ رہی ہے تو اللہ صاحب فرمایا یا نسان نبی، اے نبی کی بیویوں. اب بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک جملہ میں نے آپ کے پاس شروع میں تلاوت کیا تھا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. آج کے نام نہاد مسلمان
اللہ تعالیٰ کو گرامر سکھا رہے ہیں، عربی سکھاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی زوجہ تھی حضرت خدیجہ، اور ایک ہی بیٹی تھی حضرت فاطمہ. تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے وہ ازواجہ امہات، وہ زوجہ ہونا چاہیے نا بھائی، ان کی بیوی امت کی ماں ہے، ختم. ازواجہ کیوں کہا؟ اور یہاں پر یہ دوسرا جو یا نساء نبی، نبی کی عورتیں کون کون سی نبی کیا؟ جمع کا صیغہ ہے نا. پھر اللہ حکم دے رہا تم کوئی معمولی عورتیں نہیں ہو، اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی تو سزا بھی دگنی ملے گی عام عورتوں کی نسبت سے. یضاف لہا العذاب عذاب الضعفین، اور جو نیک عمل کرے گی وہ اجر بھی دوسرا ملے گا. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، نبی کی بیوی ہو، اللہ سے ڈرنے والیاں ہوں. فلا تخضعن بالقول، کسی غیر مرد سے، حالانکہ ساری امت کے مرد آپ کے لیے بیٹے کا درجہ رکھتے ہیں، بیٹوں کا، لیکن اس کے باوجود کسی سے نرم لہجے میں بات نہ کیجیے. یہ حکم ہماری گھر والیوں کے لیے، ہماری ماؤں، بہنوں، بیویوں، بیٹیوں کے لیے ہے کہ کسی غیر مرد سے نرم اور لوچدار آواز میں، ٹیلی فون پر ہو، دروازے پر کوئی کھڑا ہو، یا کوئی اور ذریعے سے بات چیت ہو رہی ہو، نرمی سے بات نہ، سپاٹ لہجہ ہونا چاہیے، کھردرا لہجہ ہونا چاہیے. باپ کا دوست ہو، بھائی کا دوست ہو، شوہر کا جگری دوست ہو، بیٹے کا دوست آیا، اگر وہ بالغ ہے بیٹے کا دوست، تو پھر آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. فتنہ فساد یہیں سے شروع ہوتے ہیں. دنیا میں کیا کیا قصے ہو چکے ہیں اور کیا کیا ہو سکتے ہیں، اس کا صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ ہمارے دل میں کوئی برائی نہیں. آپ بڑی نیک خاتون ہو سکتی ہیں، اتنی نیک ہیں، نبی کی بیویوں سے بڑھ گئی، کہ آپ کے ساتھ شیطان نہیں آ سکتا؟ تو شیطان ورغل آئے گا. انسانی جذبات پرووک کریں گے، اور دنیا کی رنگینیاں بہت کچھ کر سکتی ہیں. ان تمام چیزوں سے انسان بچ سکتا ہے؟ نہ مرد بچ سکتا ہے، نہ عورت بچ سکتی ہے. اللہ نبی کی بیویوں کے ذریعے امت کی عورتوں کو حکم دے رہا ہے کہ کسی غیر مرد سے بات کرنی ہو تو فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا. دبی زبان سے، نرم زبان سے، لوچدار آواز میں گفتگو نہ کرو، ورنہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے گا. سیدھی سادی بات کرو. اور دوسری چیز وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو، سابقہ دور کی جہالت اور سج دھج دکھاتی. آپ کیا سمجھتی ہیں خواتین آج کی؟ یہ جو چنان شفان، یہ باریک سیتھرو کپڑے آج کے ہیں؟ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، اس سے پہلے ہر دور میں باریک کپڑا برابر بنتا رہا، اور یہ کپڑا عورتیں پہنتی رہیں تاکہ ان کا جسم جھلکتا رہے، لوگ اٹریکٹ کرتے رہیں. اسلام آ کر منع کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچانک بڑی سالی حضرت عائشہ کی بڑی بہن اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آپ نے فوری نظر پھیر لی اور پریکٹیکلی بتایا کہ اے اسماء، لڑکی جب بالغ ہو جائے تو یہ کلائی کے نیچے ہاتھ، یہ چہرے کی ٹکیا اور ٹخنوں کے نیچے کے پیروں کو چھوڑ کر پورا جسم عورت کا سطر ہے. یاد رکھیے، سطر مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی. مرد کا سطر ناف سے گھٹنے کے نیچے تک ہے، اور یہ حصہ مرد کو مردوں سے بھی چھپانا چاہیے. عورت کا صرف چہرہ، کلائی کے نیچے ہاتھ، ٹخنے کے نیچے پیر، سطر میں نہیں ہے. بقایا پورا جسم، بال وغیرہ سطر میں ہے. اب رہی بات، یہ تو باہر نکلنے کے لیے سورہ احزاب میں ذکر ہے. ہم انشاءاللہ سورہ نور کے اندر گھر میں کس طریقے سے ایک عورت کو رہنا ہے اس کی بات کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ٹک کے گھر میں بیٹھی رہو. یہ نہیں کہ ہر بات کو نکل کر باہر خرید و فروخت کے لیے چلی جائے. تمہیں کیا معلوم،
تم اپنے آپ کو، تم بڑی نیک ہو، تم ادھر ادھر نہیں دیکھ رہی ہو، لیکن جس حالت میں تم باہر نکلی ہو باہر والا تو دیکھ رہا ہے. تم کو دیکھ کر اگر اس کے دل میں شیطانی خیالات آتے ہیں تو پھر اس کا، اور وہ کسی برائی کا ارتکاب کر دیتا ہے تو اس کی ذمہ دار کون ہے؟ عورت ہے. اگر ہماری پیشانیوں پر کوئی ایسا سسٹم ہوتا کہ دل میں اٹھنے والے خیالات ہماری پیشانی پر نظر آتے جیسا ان موبائلوں پر نظر آتے ہیں، تو یقین مانیے دن میں سینکڑوں قتل ہو جاتے تھے اور کوئی مرد اپنی عورت کو لے کر باہر نہیں نکلتا. تو اللہ فرما رہا ہے سج دھج زکاتی مت پھرو، گھر میں ٹک کر بیٹھی رہو، بلا ضرورت باہر نہ نکلو. ہاں ضرورت عورت کو ہے، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، نہ محلے میں ایسے کچھ لوگ ہیں، نہ رشتہ داروں میں ہے جو اسے کوئی اس کے کام میں ہاتھ بٹا سکے، تو اپنی ضرورت کے لیے ہے پورے وقار سے پردے کے اندر عورت باہر نکل سکتی ہے، کما سکتی ہے، نوکری کر سکتی ہے، وہ ڈاکٹر بن سکتی ہے، ٹیچر بن سکتی ہے، ایک کالج اور یونیورسٹی کے آفیسز میں وہ کام کر سکتی ہے جہاں خواتین کا تعلق ہوتا ہے. عورت کے لیے اسلام میں کوئی پابندیاں نہیں. لیکن یہ عورتوں کو حکم کیا ہے؟ اقیمنا الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ رسول کی اطاعت کرو. ایک آیت آئی ہے آیت نمبر 33 جس میں اللہ تعالیٰ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ تعالیٰ اہل بیت، اے نبی کے اہل بیت تم سے گندگی دور کرنا چاہتا. اس وقت بیویاں 4 ہیں. یہ جب آیت اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا، ایک چادر اوڑھ لی، حضرت فاطمہ کو بازو بٹھایا، حضرت علی کو بلایا، بٹھا لیا، دونوں نواسوں کو حضرت حسین حضرت حسن کو گود میں بٹھایا، اب فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہے. اب اس ایک جملے کو لے کر لوگ اچھل پڑے، ابل پڑے. اہل بیت تو یہی ہیں، بقایا کوئی نہیں. تو صرف اہل بیت میں صرف بیوی، صرف بیٹی اور دامادی آتے ہیں، تو پھر حضرت عثمان کو تو 2 بیٹیاں تھیں، بیویاں نہیں آتی. تو سورہ ابراہیم پڑھ کر دیکھیے، دوسرے سورہ پڑھ کر دیکھیے جہاں پر فرشتے آتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دیتے ہیں غلام علیم. حضرت سارہ ادھر کھڑے رہ کر پردے کے پیچھے سے ہنستی ہیں، تو انہیں بشارت دیتے ہیں کہ تمہیں بیٹا ہوگا، تو وہ منہ پیٹ لیتی ہے. تو ان سے کہتے ہیں اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، حالانکہ وہاں حضرت سارہ کے علاوہ دوسری کوئی اولاد، کوئی دوسرا رشتہ دار نہیں ہے. تو ایک بیوی کو بھی قرآن نے اہل بیت کہا ہے. اچھا، اس موقع کے اوپر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ تھی، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں بھی چادر کے اندر آ جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا تم تو خیر ہو، آپ کا کیا خیال ہے؟ نبی کی بیویاں خیر نہ ہو تو نبی کی بیویاں، عورتیں نبی کی بیوی بن سکتی ہیں جب تک وہ خیر نہ ہو؟ آپ آئیے اگلے سورے میں، سورہ نور میں اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ نبی کے ساتھ کیسی عورتیں رہتی ہیں، اس بارے میں ہم بات کریں. اچھا، بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو صحابہ پر اور خصوصی طور پر حضرت 3 خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان تان دراز کرتے رہتے، اس حدیث کے بیان کرنے کا جب موقع آتا ہے تو کہتے ہیں اما حدیث عائشہ نے بیان فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، اس لیے کہ اس حدیث کی راوی 2 ہیں. ایک حضرت ام سلمہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ایک حضرت عائشہ. جب اپنے مطلب کی بات آئی تو وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئی، اور جب مطلب نکل گیا اور نہیں رہا تو پھر آخری امام کے ذریعے ان کو تم دنیا میں سزائیں دلاؤ گے. شرم کرو، کچھ تو شرم ہوتی ہے، کچھ تو لحاظ ہوتا ہے. نبی کا ذکر ہے، شرم پکڑو، احساس کرو کہ قیامت میں دوزخ نصیب نہ ہو. اب یہاں سے ذکر شروع ہو رہا ہے حضرت، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں فرما رہا ہے نبی کی بیویوں سے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ. اب مجھے بتائیے، ایک واقعہ نکال کر بتائیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور وہی اتری. اب یہاں امہات المومنین سے خطاب ہے، اللہ فرما رہا ہے اے نبی کی بیویوں وَاذْكُرْنَ، ان چیزوں کو یاد کرو، مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، جو تمہارے گھروں میں وہی نازل ہو رہی تھی، تلاوت ہو رہی تھی، من آیات اللہ و حکمتی،
اللہ کی آیات بھی ہو رہی تھی, نبی کی باتیں بھی تمہیں سمجھائی جا رہی. ان اللہ کان لطیفا خبیرا. استقولوا للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ. یاد کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت جب آپ ایک شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے بھی احسان کیا تھا, آپ نے بھی اس کے درجہ مقام کو بڑھایا تھا. فرما رہے تھے کہ امسک علیک زوجک. اب یہاں پہ عالمیہ کو عربی نہیں معلوم, نعوذ باللہ من ذلک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی سے کہہ رہے ہیں اپنی بیوی کو تھام, تو زوجک کہا جا رہا ہے, اور وہاں پر اللہ تعالیٰ ازواج کیوں کہہ رہا ہے؟ اگر عربی نہیں آتی گرامر تو سیکھو. واتق اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدی, اور اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جو اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا. اتخشى الناس, کیا آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے؟ واللہ احق ان تخشاہ, اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں, اس کی ناراضگی سے بولیں. لہذا فلما قضى زید منها وطرا, اور جب زید نے اپنی حاجت پوری کر لی اور ان خاتون کو نکاح ہم نے طلاق دے دی, وطن زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا, تو ہم نے اس خاتون کا نکاح آپ سے کر دیا. ظاہر ہے حضرت زید کو طلاق دے کر وقت گزرا, عدت گزر گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک کوئی عملی اقدام نہیں کیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری. اس آیت کی روح سے ہم نے آسمانوں پر آپ کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ کر دیا. آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا اٹھے حضرت زینب کے گھر پہنچ گئے. اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی, اب وہ آپ کی بیوی بن چکی تھی. زوجنا کہا, حضرت زینب دوسری تمام ازواج پر فخر کرتی تھی کہ تم سب کا نکاح زمین پر ہوا ہے, میرا نکاح اللہ نے آسمانوں پر کیا. مقام و مرتبہ ہے, نبی کی پھوپھی زاد بہن ہے, بڑی خوبصورت ہے, بڑی دیندار ہے, لیکن مزاج اتنی تمام خوبیوں کے باوجود ایک اپنا انسان کا مزاج ہوتا ہے, اور وہ مزاج ان کا یہ تھا کہ میں بڑے اعلیٰ خاندان کی ہوں, اور زید اس لیول کے نہیں ہے, نکاح نہیں نبھ سکا. اصل پورے واقعے پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ پہلے منہ بولے بیٹے سے نکاح ہو اور اس کے بعد میں وہ طلاق دے. اب منہ بولے بیٹے کے باپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس لڑکی سے نکاح کریں جو بہو رہ چکی ہے, بیٹے کی, منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ رشتہ اگر رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ابو بکر صدیق سے آپ نکاح کر لو, تو لوگ قیامت تک دل میں ایک خلیش رکھتے, حضرت ابو بکر نے کیا ہے تو ہمارا کرنا ضروری نہیں, ناٹ نیسیسری, سنت نہیں ہے. صحابہ اکرام نے جو کیا ان کے اپنے ذاتی فعل پر, اللہ یہ کہ وہ کوئی اسلامی حکم ہو وہ اس کی تصویر ہمیں بتا رہے ہوں اور بات, ان کا اپنا کوئی ذاتی فعل ہمارے لیے مثال نہیں بن سکتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہماری امت کے لیے مثال ہے, سنت ہے. اس لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور دلچسپ بات یہ کہ خاتم النبیین کا نکاح ہے, 5ویں بیوی ہے. دیکھیں 4 گن چکے ہیں نا, حضرت سودا, عائشہ, حفصہ, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ 4 بیویاں ہیں. اب 5واں نکاح. اب ایک خصے مدینے کی اس چھوٹی سی آبادی میں ہنگامہ ہو گیا. منافقین نے اس واقعے کو اچھالا, اتنا اچھالا, قصے بن گئے, کہانیاں بن گئے. ہمارے بہت سارے نام نہاد مولویوں نے بھی ان کا ذکر کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ایک دن حضرت زید کے گھر گئے اور حضرت زید گھر پر نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو گئے. حضرت زینب غسل کر رہی ہیں, اور یہ کم وقت جب کسی خاتون کو غسل کراتے ہیں تو بغیر کپڑوں کے کراتے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حالت میں دیکھ لیا اور ان کے حسن پر نعوذ باللہ من ذالک فدا ہو گئے, اور حضرت زید کو حکم دیا تم چھوڑ دو, میں نکاح کروں. ذرا سوچنے کی بات ہے. اللہ کے اشارے پر آپ نے یہ خود نکاح کروایا حضرت زید سے, جبکہ حضرت زینب یعنی تیار نہیں تھی. اور حضرت زینب آپ سے عمر میں آدھی ہیں,
آپ کے سامنے پلی بڑی جوان ہوئی، اگر اتنی حسین خوبصورت اتنی پسند آئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹلی خود کر لیتے، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ پھوپھیزاد بہنوں میں اور دوسری بھی ہیں، کسی اور کا نکاح ہو جاتی، خود حضرت زینب کی دوسری بہن ہے حمنہ بنت جہش، ان کا بھی ہو سکتا تھا حضرت زید کے ساتھ نکاح۔ قصے کہانیاں پھیل گئی، یعنی لوگوں نے جب دیکھا کہ طاقت کے ذریعے اسلام کو نیچے نہیں کیا جا سکتا، تو پھر انہوں نے اخلاقی طور پر فتنہ و فساد معاشرے کے اندر افواہیں پھیلا کر رسول کے کیریکٹر پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، لیکن آپ جانتے ہیں آسمان کی طرف تھوکا ہوا خود اس آدمی کے منہ پر پڑتا ہے، ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ نبی کا نکاح ہوا، کوئی بڑی دعوت نہیں ہوئی، ایک حجرے کے کونے میں بیٹھی ہوئی حضرت زینب کھانا پکا کے دے رہی ہیں، 10 صحابہ کرام گنتی کے لوگوں کو دعوت دی گئی، وہ آ رہے ہیں، بیٹھ رہے، کھا کے جا رہے ہیں۔ اب کھانے کے بعد میں کچھ لوگ باتیں کرتے بیٹھ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھے، پھر باہر نکل کے چلے گئے، ایک بیوی کے پاس گئے، 10 منٹ بیٹھے، پھر آئے، پھر دیکھے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات نازل فرمائے۔ تو آج ہمارا گفتگو کا اختتام یہاں ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 5واں نکاح، 5ویں بیوی کی حیثیت سے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پھوپھیزاد بہن تشریف لائیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 7واں نکاح ہے۔ 2 بیویوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔